اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا۔ اللہ عز و جل کا اس میں کچھ نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اسے بھول جانا کافروں کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں۔ اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ و خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز و مسجد اور کہاں کی ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پرکشش باغوں اور کھیتوں پر ژالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے۔
اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھی غارت ہو جاتا ہے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیائے ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دار السلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ جنت کے داعی، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے۔ جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ بھلائی والوں سے اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے اور اس پر زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟
وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ یہی روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ عز و جل کا عدل ہے۔ نمبر 2، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا، خدا کی پناہ۔ قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذاب الہی کے آثار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن و کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے۔ رب عز و جل فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور فرماتا ہے تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے، جیسے پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساعت ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے، اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ عز و جل کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے، تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود، اور مشرکوں کو اللہ عز و جل کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلا بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟
تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے؟ حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز نے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفہ سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفہ کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہے۔ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرماؤ، جب تم اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمان و زمین، زندگی و موت سب کا مالک ہے اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ عز و جل تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل ہے تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں، اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ترجمہ، یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ كذلك حقت، یوں ہی ثابت ہو چکے، یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ کل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کی طرح دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت و قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى
الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ: تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اللہ عز و جل حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جس سے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راہ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بےہودہ ہے۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ترجمہ: اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی۔ آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں، البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقع کے مطابق ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ ترجمہ: اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں
کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ عز و جل کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں۔ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے۔ یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں قرآن تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے، اور یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اس مقام پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ عز و جل کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہٰذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ عز و جل کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اور ان سے مددیں لو، اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکیں اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار کرنا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ اس لیے
اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب عز و جل جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور عنقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ کفار مکہ کے ایمان لانے سے متعلق غیبی خبر۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیحت۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اس طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر 2، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ عز و جل کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی
تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ عز و جل نے سلب فرما لیا ہے، آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ عز و جل نے جس کی بصارت لے لی ہے، آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کی ایمان نہ لانے کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے، آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں، لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے۔ اور جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے، وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ: بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عز و جل کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کو چھٹلانے والے نقصان میں رہے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا، یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ عز و جل ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں، اور اللہ عز و جل کی اطاعت جو آج کار آمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے۔ پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا، وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہم تمہیں دکھا دیں، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و رسوائیاں آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا۔ چنانچہ بدر وغیرہ میں ذلت و رسوائیاں دکھائی گئیں، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے، تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تم
تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک و قادر بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع و نقصان کا اختیار ملا ہے۔ بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے، جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ترجمہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ ترجمہ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ نیز بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دہن ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو عصر کر دینا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا۔ اسی طرح وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا، مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے اعرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین و آخرین تمام انسانوں، جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گناہگار امتیوں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر پر پیاسے امتیوں کو سیراب کرنا، میزان عمل پر گناہگار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا، اور پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ترجمہ: تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. قل ارأیتم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ عز و جل کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے، تو تمہارے لیے تو بہرحال مہلک ہے، تو پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اثم اذا ما وقع، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ عز و جل کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ عز و جل پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی بچا رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ عز و جل سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو. تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. ترجمہ: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب عز و جل کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ عز و جل کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ترجمہ: اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس کی مالک ہو جائے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر و مشرک کے ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا،
اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں، اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ چونکہ اللہ عز و جل نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا، تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی، اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے۔ ألا